بولو کربلا کا میدان کتنے بجے شروع ہو گیا؟ سب برابر بولو. اور وہ جمعہ کا دن تھا. یعنی اس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے نواسے، ان کی عمر تھی 55 یعنی 55. اور اس زمانے میں کون سا دن تھا؟ اور صبح 8 بجے تقریباً یہ کربلا کا میدان. آپ کو معلوم ہے وہ کوئی لڑائی نہیں تھی. بولو لڑائی. کیونکہ حضرت حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ حضرت حسین کے ساتھ مرد، عورتیں، بچے سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 150. بولو کتنے؟ 100. اور سامنے 1,20,000. بولو کتنے؟ 40,000 ادھر کھڑے، 40,000 ادھر کھڑے، 40,000 ادھر کھڑے ہیں. اور ہوتا کیسا تھا معلوم ہے؟ مقابلہ کیسا تھا؟ وہاں سے آواز آتی تھی اپنے ایک آدمی کو بھیجو. حضرت حسین یہاں پر کہتے تھے بھائی کوئی ایک میدان میں چلے جاؤ. تو کوئی ایک میدان میں جاتا، 1,20,000 اس کے اوپر حملہ کرتے. سوچو کیا حال ہوتا ہوگا. بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. لیکن یہ جمعہ کا دن تھا. کتنے بجے یہ معاملہ شروع ہوا؟ اپنا صبح. آپ کو معلوم ہے ایک وقت وہ آیا، حضرت حسین نے اپنی زبان سے کہا میرے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں آ جا. بڑے بیٹے عمر 16-17 سال، نام کیا؟ علی اکبر میدان میں. ابا کو معلوم ہے، حضرت حسین کو معلوم ہے میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے. لیکن جب بیٹا گھوڑے پر بیٹھا، علی اکبر بولو جب گھوڑے پر بیٹھے جانے لگے، حضرت حسین، بھائی باپ تو باپ ہوتے نا. حضرت حسین کی آنکھ میں آنسو تھے. کہا میرا بیٹا ادھر آؤ. حضرت حسین آگے بڑھے، بیٹے کو گھوڑے سے اتارا، پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا جاؤ، ہمت سے کام کرنا، کل نانا جان کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی. وہ بڑے بیٹے گئے، علی اکبر گئے، میدان میں گئے. میرے پیارو سامنے دشمنوں نے دیکھا کہ حسین کے بیٹے آئے ہیں، 2 ٹکڑے کر دیے. کتنے ٹکڑے کر دیے؟ 2. اور دونوں ٹکڑے آگے پھینک دیے حضرت حسین کے سامنے. اب سچ بتاؤ جمعہ کا دن ہے اور حضرت حسین پر کیا گزری ہوگی جب بیٹے کے 2 ٹکڑے. ابھی تو حضرت حسین وہ اپنے بیٹے کے 2 ٹکڑے کو دیکھتے تھے کہ پیچھے خیمے میں سے آواز آئی آپ کا چھوٹا بیٹا علی اصغر. بولا آپ کا چھوٹا بیٹا کون؟ علی اصغر. وہ پیاس سے بہت تڑپ رہے ہیں. وہ ایک روایت میں 1 سال کے، ایک روایت میں 2 سال کے، وہ پیاس سے بہت تڑپ رہے. حضرت حسین نے بڑے بیٹے کے جنازے کو دیکھا، 2 ٹکڑے کو دیکھا، اس کے اوپر سفید چادر کفن کا کپڑا رکھا اور پیچھے دوڑتے دوڑتے گئے. دیکھا کہ چھوٹا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، پانی کے بغیر تڑپ رہا ہے. حضرت حسین نے اپنے بیٹے کو ایسے گود میں اٹھایا، 1 سال کا بیٹا یا 2 سال کا بیٹا. اور حضرت حسین دوڑتے 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 آگے دشمن کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو، کیونکہ میرا بیٹے کا تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ 2 سال کے بچے کا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو تو کم سے کم پانی پلا دو، مجھے مت پانی پلاؤ. سامنے سے ایک تیر آتا ہے اور سیدھا چھوٹے بچے کے دماغ پر لگتا ہے اور دماغ کے ار پار نکل جاتا ہے اور خون کا پھوار آتا ہے. اور حضرت حسین کے ہاتھ میں بولو بیٹا شہید ہو گیا. بولو انا للہ. حضرت حسین واپس آئے، بڑے بیٹے کا جنازہ رکھا ہے، چھوٹے بیٹے کے جنازے کو رکھا، دونوں کے اوپر سفید کپڑا رکھا. میرے دوستوں بولنا بہت آسان ہے، آج میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، آپ کی بھی اولاد ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچے کے لیے سوچو. حضرت حسین نے دونوں بچوں کے بدن پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے بڑا بیٹا، میرا چھوٹا بیٹا، کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا. میں بہت محبت کرتا تھا تم سے، بہت محبت کرتا تھا. تمہارا ہنسنا، بولنا، کھیلنا سب مجھے یاد آتا ہے. لیکن آج میں سب برداشت کروں گا مگر گناہ کو برداشت نہیں کروں گا. چلو بتاؤ کون سا دن تھا؟ اب کون سی نماز کا وقت آئے گا؟ جمعہ کی نماز کا وقت آئے گا. لیکن وہاں جمعہ نہیں ہونے والی، کیونکہ کربلا تو ایک جنگل ہے، ایک میدان ہے. ابھی کربلا بہت بڑا شہر بن گیا، اس وقت تو جنگل تھا. تو کون سی نماز پڑھنی ہے؟ ظہر کی. میرے پیارو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور جتنے ساتھی تھے ان کے ساتھ کون سی نماز ادا کی؟ جب ظہر کی نماز ہوئی. اب سننا، جب ظہر کی نماز ہو گئی بہت روئے اللہ کے سامنے، بہت روئے. حضرت حسین نبی کے نواز سے بہت روئے. اور پھر کیا فرمایا معلوم؟ لاؤ اب میرا گھوڑا لے کر آؤ. سب کو سمجھ میں آ گیا کہ اب کون جا رہے ہیں. بولو کون جا رہے ہیں؟ حضرت. اچھا گھوڑا منگوایا. پھر کہا وہ پرانی چادر رکھی ہے، بہت بڑی چادر، وہ لے کر آؤ.
تو سب نے کہا وہ تو پرانی چادر ہے. کہا لے کر آؤ. وہ چادر اوڑھ کر جاؤں گا کیونکہ تمہاری نظر میں وہ پرانی ہے. یہ وہ چادر ہے جو زمانہ پہلے میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. بولو سبحان اللہ. میری ماں کی بنائی ہوئی چادر ہے. آج ہم کو اپنی ماں سے محبت ہے. حضرت حسین کو اپنی ماں سے کتنی محبت ہوگی. وہ چادر کو یوں لے لیا. پھر اس کے بعد میں کہا وہ تلوار دیکھو وہاں رکھی ہے, وہ تلوار لے کر آؤ. تو کسی نے کہا وہ تلوار کی انی ٹوٹ گئی ہے. کہا مجھے اس سے مطلب نہیں کہ تلوار کی انی ٹوٹی ہے, لے کر آؤ. میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. بولو سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد میں کچھ منگایا نہیں, خود جانے لگے. سب نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ امامہ, یہ امامہ ہوتا ہے نا, کالا امامہ, کالے کپڑے کا امامہ. تو سب نے کہا ہم لے کر آتے. کہا نہ تم نہیں لے کر آؤ گے, میں لینے جاؤں گا. وہ امامہ لے کر آئے. کبھی یہ گال پہ رکھا, کبھی یہ گال پہ رکھا, کبھی چوما, اور کہا تم کو نہیں معلوم یہ میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. اور اس کے بعد میں امامے کو سر پہ رکھا. ارے چادر اوڑھی ہے تو ماں فاطمہ کی ہے, اور تلوار ہاتھ میں لیے تو شیر خدا حضرت علی کی ہے, اور امامہ پہنا ہے تو نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور گھوڑا لے کر جو چلے میدان میں حضرت حسین. میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اکیلے حسین 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا ہے. اکیلے. بولو حضرت حسین کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا؟ 3.5 گھنٹے تک. کہاں تلوار لگی, کہاں خنجر لگے, کہاں معلوم نہیں مار لگی. پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے, پورا بدن سے خون بہتا ہے. کتنے گھنٹے تک مقابلہ کیا. اور آواز آئی, آواز آئی. کیا آواز آئی؟ قد حان وقت العصری. کسی نے پیچھے سے آواز دی عصر کا وقت ہو گیا. ظہر پڑھ کے گئے تھے نا, اور دعا ہوا مانگ کے گئے تھے. اب کون سا وقت ہو گیا؟ اب سننا اے مانک پور والوں, بہت پتے کی بات ہے سننا. جیسے پیچھے سے کسی نے آواز دی نا کہ عصر کا وقت ہو گیا, آپ نے تلوار زمین پہ رکھی اور یوں ہاتھ کر دیے. تو سامنے والے کہنے لگے ہار گئے, ہار گئے بھائی, بھائی ہار گئے, ہار گئے, ہار گئے. حضرت حسین نے فرمایا نبی کا نواسہ ہارا نہیں, عصر کا وقت ہو گیا. میں بھی پڑھوں گا, تم بھی عصر کی نماز پڑھو. بھائی تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے. میں عصر کی نماز پڑھوں گا, تم بھی عصر کی نماز پڑھو. تو سامنے سے آواز آئی ہم کو ضرورت, بولو ہم کو ضرورت. مانک پور میں بھی آواز آتی ہم کو فجر کی ضرورت. تو ہم لوگ حضرت حسین کی ٹیم میں کہ سامنے والی ٹیم میں؟ اب سننا, آواز آئی کہ ہم کو ضرورت نہیں. تو حضرت حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں, وہ تو تمہاری مرضی ہے, لیکن مجھے پانی تو دے دو, وضو کر لوں. بھائی پانی دے دو نا, وضو کر لوں. میں پیوں گا نہیں, کیوں پانی دے دو, وضو کر لوں. کون سی نماز پڑھنا؟ میں عصر کی نماز پڑھ لوں, پھر مقابلہ شروع کر دیں گے, لیکن مجھے پانی تو دے دو, میں عصر کی نماز تو پڑھ لوں. سامنے سے آواز ہے پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین مسکرائے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا. کہا اللہ یہ پانی نہیں دیں گے تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ ارے پانی نہیں دیں گے تو کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھوں گا. بولو سبحان اللہ. قرآن کریم میں لکھا نا, قرآن کریم میں لکھا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. حضرت حسین نے میدان کربلا میں یوں ہاتھ رکھا. کیا کرنے جا رہے؟ تیمم. یوں ہاتھ رکھا, مٹی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. یہ تیمم کا طریقہ بتا رہا ہوں. پھر یوں ہاتھ رکھا اور اپنے یوں ہاتھ پر, یوں ہاتھ پر ہو گیا. اب تیمم میں 2 ہی کام, نیت کرنے کا پہلا کام, چہرے پہ مٹی ملنے کا دوسرا کام, دونوں ہاتھوں پر ملنے کا تیسرا کام. ہو گیا. عصر کی نماز شروع کر دیا. اللہ اکبر. بولو کس نے شروع کر دیا عصر کی نماز؟ اور نبی کے نواسہ پورے زخمی ہیں, کیسے نماز پڑھی ہوگی. اللہ اکبر. پھر رکوع میں گئے, بولو اللہ. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر سجدے میں گئے. عصر کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ. بولو عصر کی پہلی رکعت کا. اور دشمن آپس میں کہنے لگے اب مارو. سجدے میں گئے, اب مار لو, موقع ہے. میرے پیاروں, ایک دشمن دوڑتا دوڑتا آتا ہے. حضرت حسین ایسے سجدے میں ایسے ہی جاتے نا, ایسے سجدے میں تھے. ایک دشمن آتا ہے اور آپ کے یہ بازو پہ اور یہ 2 تلوار لاتا ہے, اور دونوں تلوار اتنا زور کا مارتا ہے آپ کے دونوں بازو باہر آ جاتے ہیں, دونوں ہاتھ باہر آ جاتے ہیں.
اور آپ زمین پہ گرتے ہیں مگر زبان پر ہے سبحان ربی الاعلی. سجدہ کر رہے تھے نا, بولو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. خون سے تر بتر ہو گئے. دوسرا دشمن لوہا لے کر آتا ہے, آپ کے سینے پہ اتنا زور کا مارتا ہے یہاں پہ سینے پر. اور تیسرا شمر نام کا دشمن آتا ہے, تلوار لے کر آتا ہے, آپ کی گردن مبارک کو پورا الگ کر دیتا ہے اور تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی گردن مبارک کو, چہرے مبارک کو رکھتا ہے اور یوں کہتا ہے ہم جیت گئے. وہ شمر نام کا دشمن حضرت حسین کا پورا چہرہ تلوار کی نوک پر رکھ کر کہتا ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین, بولو کون امام, وہاں تھے. وہاں سے کہنے لگے تم جیتے نہیں, تم ہار گئے, کیونکہ میرے ابا زندہ تھے تب بھی ان کا چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی ان کا چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. وہ زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر ہی نظر آتا ہے. میرے پیارو, میں آپ سے سوال پوچھوں, حضرت حسین کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی نا. معلوم تھا دشمن حملہ کریں گے, ارے نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا, لیکن فیصلہ کر لیا جان دے سکتا مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا. فیصلہ کر لیا. حضرت حسین جو نبی کے نواسے تھے, میں کہتا ہوں نبی کے نواسے تھے, جنت کے پھول تھے, جنت کے باغ تھے, بلکہ یوں کہو کہ جن کے بدن میں اگر دودھ تھا تو حضرت فاطمہ کا تھا, جن کے بدن میں اگر لہو تھا تو حضرت علی کا تھا, اور جن کے سر پر پیار کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور جنت میں سارے جوان جب جنت میں جائیں گے سردار بنیں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین بنیں گے. تو جو جنتی تھے وہ یہ فیصلہ کر کے گئے کہ نبی کا نواسا جان دے سکتا ہے مگر عصر کی نماز قضا. میرے دوستو, ہم لوگوں کا نماز کا معاملہ ہم کو کہاں جان دینا ہے. بھائی ہم فجر پڑھنے آئیں گے تو کوئی مارے گا, کوئی ہم سے پیسہ مانگے گا, کوئی ہمارے گھر میں چوری کرے گا. حضرت حسین کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کرنے والا ہو نا تو کرنے دینا مگر نماز کو ہاتھ سے جانے. حضرت حسین نے ایک سبق سکھایا کہ کربلا کے میدان میں آیا, میرے بیٹے شہید ہو گئے, میں نے کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر. بولو کربلا کا میدان شروع کیا صبر پر اور ختم کیا نماز پر. بولو ختم کیا. اور جو شروع کرتا ہے صبر پر اور ختم کرتا ہے نماز پر, اللہ کہتا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. قرآن کریم میں فرمایا, پڑھو نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور میرے دوستو, جب 10ویں محرم آئے گی نا, کربلا سے پھر آواز آئے گی, کیونکہ حضرت حسین مرے نہیں ہیں. پورا مجمع بولو حضرت حسین زندہ ہے. بولو, کیونکہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے, صرف زندہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں اتنا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان لایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہوتے ہیں, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. میرے مانک پور والوں, کربلا کے میدان سے 10ویں محرم کو مانک پور میں بھی آواز آئے گی کہ نبی کے نواسے جان دے سکتے ہیں مگر نماز قضا. آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟